اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الکہف کا۔ سورہ کہف جناب مکی صورت ہے اور اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کا شان نزول نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی سورت کی 17 تا 85 آیت میں آ چکا ہے، اور پہلے 2 سوالات کے جوابات میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہیں غار والے، اور اسی غار کے نام پر اس سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس سورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی کی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کے لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دجل کے فتنوں سے محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سورت کو جمعہ کے دن تلاوت کرے، اور اس کی پہلی جو 10 آیات ہیں وہ ہمیں اپنی اولاد کو زبانی یاد کروانی چاہیے، اور خود بھی زبانی یاد کرنی چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں پناہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے حصار میں ہماری اولادوں کو اور ہمیں اس قرآن کے حصار میں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں حشر کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، حشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کرنے والے کام، ایسے کام کرنے کی توفیق دیں کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو سکے، اور ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں، اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ